نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث پڑھی ہے جو حدیث شریف کی تمام کتابوں میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکات میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے. ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. گویا کہ ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی کہ درخت کے جس طرح بہت سارے شعبے یعنی بہت سی ٹہنیاں ہوتی ہیں، بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایمان کی بھی بہت ساری ٹہنیاں ہیں، بہت سی شاخیں ہیں. ان میں جو سب سے افضل شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا ہے اور اس مبارک کلمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. چنانچہ اس مبارک کلمہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وظیفہ، کوئی ذکر کا مطالبہ کیا تھا، سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی ذکر بتا دیجئے جس سے آپ کو یاد کروں، اور کوئی خاص ذکر بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر کو بتایا، لا الہ الا اللہ کو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ ذکر تو سبھی لوگ جانتے ہیں، سبھی لوگ کرتے ہیں، میں تو کوئی مخصوص ذکر کا آپ سے سوال کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس ذکر سے زیادہ افضل، زیادہ فضیلت والا، زیادہ خیر اور بھلائی والا ذکر کوئی دوسرا نہیں. یہ ایسا مبارک ذکر ہے کہ 100 سال کا کافر، پاپی، مرتد، ظالم، قاتل اگر صدق دل سے ایک مرتبہ بھی اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی آخری بولی لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی لیے بزرگوں کے یہاں اس کلمہ کے ورد کرنے کی بہت تلقین اور تعلیم کی جاتی ہے. اس لیے کہ آدمی جو بولی عام حالات میں بولتا ہے، مصیبت کے وقت ان کی زبان سے وہی بولی نکلتی ہے. بچے بچپنا سے عام طور سے ماں کو یاد کرتے ہیں، تو جب کوئی مصیبت آئے، ٹھوکر لگ جائے، پریشانی آ جائے تو بے اختیار زبان سے ماں کا لفظ نکلتا ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی عادت بنا لے
ہر وقت اللہ کو یاد کرے تو پریشانی کے وقت بھی اللہ کا لفظ ہی زبان سے نکلے گا۔ اسی طرح اگر آدمی زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، تو مصیبت کے وقت، موت ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی پریشانی کا وقت ہوگا، تو اس وقت بھی ان کو یہی کلمہ یاد آئے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی بڑی بزرگی، اتنی بڑی ولایت، اتنا بڑا رتبہ اور مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے بتایا کہ طوطا اور مینا سے، طوطا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، طوطا سے جو ہے مجھے سبق ملا، میرا اصل پیر طوطا ہے۔ اور ایک پیر بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا طوطا تھا اور وہ پنجرا میں اس کو رکھتا تھا اور اس کو مختلف بولیاں سکھا رکھا تھا، چنانچہ لوگ گھیر لیتے تھے اس طوطا کو، اور وہ طوطا بہت عجیب عجیب بولیاں لوگوں کے سامنے بولتا تھا، سکھاڑی طوطا تھا۔ چنانچہ ان کی بولیوں کو سن کر لوگ بہت خوش ہوتے۔ ایک دن بلی نے طوطا کے گردن کو اپنے منہ سے چبا لیا اور اس کو دبوچ دیا، تو اب طوطا کے منہ سے صرف ٹیں ٹیں کی آواز نکلی، جو ان کی اصلی آواز تھی وہی نکلی، اور جو بہت اچھی اچھی بولیاں سیکھ رکھا تھا وہ سب بھول گیا۔ اسی طرح ملک الموت جب آدمی کی روح نکالے گا اور آدمی کو دبوچے گا، تو اس وقت زبان سے وہی کلمہ نکلے گا جو ان کا فطری کلمہ ہے، جس کو سب سے زیادہ بولتا تھا۔ اسی وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد سب سے زیادہ کرے۔ ایمان کا یہ سب سے بہترین شعبہ ہے، اور اس وقت ارتداد کی ہر طرف ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یہ زمانہ آ چکا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی گھر سے ایمان والا بن کے نکلتا ہے، لیکن اسکول میں جا کر، کالج میں جا کر، بازار میں جا کر اپنے برے سنگت میں جو ہے بیٹھتا ہے، اور ان کے برے ساتھی ان کے دل میں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں غلط باتیں اور غلط شبہات اور کچھ وساوس اور اشکالات ڈال دیتا ہے، اور وہ گھر و شام کو واپس آتا ہے تو ان کا یہ دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ ان کے دل میں طرح طرح کا شبہ ہوتا ہے، طرح طرح کا اشکال ہوتا ہے، حق کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں۔ تو صبح مومن تھا، شام کو کافر ہو۔ یہ ایسا ہی زمانہ آ گیا۔ اس لیے اس زمانے میں خاص طور سے توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمنا، اللہ کی وحدانیت کا ہمیشہ جو ہے صدا بلند کرنا، اور لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا اور بھی ضروری، اور یہ بہترین ذکر بھی ہے۔ ذکر کی فضیلت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس سے بڑا اور کیا ذکر کی فضیلت ہوگی کہ احکم الحاکمین، تمام کائنات کا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود ہم کو یاد کرے، ہمارا تذکرہ کرے، ہمارا نام لے۔ اس لیے افضلھا قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے بہترین شعبہ، بہترین تہنی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ صبح شام 100 مرتبہ کم از کم، اور اٹھتے بیٹھتے جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد خصوصی طور سے کریں، اور اس کے معنی پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتنا قیمتی کلمہ بنایا ہے، جس میں اللہ کے علاوہ ہر باطل اور ہر معبود کی نفی ہے، کہ دنیا میں کوئی اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی حقیقی عبادت کے لائق ہے۔ تو لہذا ہم اس کے معنی پر بھی غور کریں، اس کلمہ کا خوب ورد کریں، اس کلمہ کو پھیلائیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسی کلمہ کو سکھائیں۔ کتنا مبارک کلمہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کفر سے توبہ کرنا چاہے، شرک سے توبہ کرنا چاہے، ایک اللہ کو ماننا چاہے، اسلام میں داخل ہونا چاہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمہ ہی کو پڑھیں۔ اس ایک کلمہ کو دل کی سچائی سے ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے
کفر و شرک کا گناہ معاف. اللہ کا ملعون اور مبغوض بندہ جس پر اللہ کی لعنت اتر رہی تھی وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. اسلام کے تو بہت سارے شعبے ہیں، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں. نماز پڑھنا بھی ایمان کا شعبہ ہے، روزہ رکھنا بھی ایمان کا شعبہ ہے، مگر سب سے آسان شعبہ ہے کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. راستے میں کوئی اینٹ ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، درخت کی ٹہنی گری ہوئی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو ایک سائیڈ میں کر دیا، اس میں کوئی پریشانی نہیں. بہت مرتبہ ایک پتھر کا ٹکڑا راستے میں پڑا ہوا ہے، وہ کسی کو اس سے ٹھوکر لگ سکتا ہے، آپ نے پاؤں سے فٹ بال کی طرح مار کر اس کو ایک سائیڈ میں کر دیا. ایک کھیل بھی آپ کی ہو گئی اور ایمان پر جو ہے آپ کا عمل بھی ہو گیا. اتنا آسان شعبہ، اتنا جو ہے آسان کام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شعبہ کو اور سب سے آسان شعبہ کو بیان فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں. ظاہر ہے جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ ایمان پر عمل کرنے والا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنتا ہے، تو دوسرے کو تکلیف نہ دینا، اپنے شر اور ضرر سے دوسرے کو محفوظ رکھنا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ کتنا بڑا نیک کام ہوگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مباش در پہ آزار و ہر چے خواہی کن کہ در شریعت ماں غیر عظیم گناہ نیست. کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ اور جو چاہو کرو. ہماری شریعت میں سب سے بڑا گناہ یہی گناہ ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ میں کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچتی، چاہے اپنے ساتھی کو، انسان کو، جنات کو، کسی مخلوق کو، یا اللہ تعالیٰ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، اللہ کے رسول کا امتی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. تو لہذا ہر گناہ میں تکلیف پہنچنے کا مادہ ہے. اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ کسی کو آدمی تکلیف پہنچائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. سب سے آسان ایمان کا شعبہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے. تم نفع بخش انسان بنو، تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، دوسرے کے لیے کانٹا مت بچھاؤ، دوسرے کے راستے میں جو ہے تم کو بند کرنے والے مت بنو، دوسرے کے راستے کو کھولنے والے بنو. دوسرے کے راستے میں کانٹا بچھا ہوا اس کانٹے کو اٹھا کر پھینکو تو یہ تمہارے لیے اللہ سے قرب کا، ایمان پر عمل کا ذریعہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، لیکن خاص طور سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے، بنیادی اور بہت اہم شاخ ہے حیا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد شعبوں میں صرف حیا کو خاص طور سے کیوں بیان کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر حیا اور شرم ہو تو بہت سارے ایمانیات پر، بہت سارے نیک کاموں پر وہ خود بخود عمل کر لے گا. بہت سے گناہوں سے حیا کی وجہ سے انسان بچ جائے گا. اسی لیے کہا گیا بے حیا باش و ہر چے خواہی کن. بے حیا بن جاؤ پھر آدمی جو چاہے کرے، ننگا ناچے کوئی حرج نہیں، بے حیا ہے، شرم ہی نہیں، حیا ہی نہیں. ابھی حجاب کا مسئلہ اٹھا تھا، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ حجاب اور پردہ کتنا ہونا چاہیے. حضرت نے بہت عجیب جواب دیا، فرمایا جتنی حیا ہو اتنا پردہ ہونا چاہیے. اگر حیا نہیں ہے تو پینٹ بھی آدمی کھول دے. یہ جو تم پینٹ پہن کے رکھے ہو یہ بھی حیا کی وجہ سے، یہ بھی حجاب ہے، یہ بھی پردہ ہے کہ تم اپنے شرمگاہ کو چھپا کر رکھے ہو. اگر آدمی کے اندر حیا نہ ہو تو شرمگاہ کو بھی کھول لے.
تو اس لیے حیا یہ ایمان کا بہترین شعبہ ہے، اس لیے حدیثوں میں حیا کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام اور دین کے ماننے والے ہم ہیں، ہمارے اندر بے حیائی کا ماحول دن بدن بڑھ رہا ہے۔ جو ہے پرانے واقعات نہیں، ہم اپنے بچپنا کے 10-20 سال پہلے کے واقعات کو دیکھیں، اپنے ماحول اور سماج کو دیکھیں کہ اس وقت عورتوں میں کس طرح حیا تھی، کس طرح شرم تھی۔ آج بے حیائی عام ہو گئی۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ آدمی اپنی بیوی کی تصویر کو فیس بک میں ڈال رہا ہے، جو ہے واٹس ایپ میں پھیلا رہا ہے، اسٹیٹس میں ڈال رہا ہے۔ پہلے تو برتھ ڈے نکلا تھا کہ جو ہے پیدا ہونے کا دن منا رہا ہے، کم وقت 1 سال کم ہو گیا اور جو تم خوشی منا رہے ہو۔ لیکن اب جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈے نکل گیا، شادی ڈے، تو ہلدی ڈے، تو بیوی سے میل ملاپ کا ڈے۔ خدا کی قسم اس طرح بے حیائی کا سیلاب اب جو ہے امن رہا ہے ہمارے جوانوں میں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس وقت بیوی سے ملاقات کرے گا اس کا ویڈیو بنائے گا، اس کو فیس بک میں ڈالے گا، جو بیوی کی ننگی تصویریں۔ اس لیے کہ جس طرح شریعت میں جو ہے شرمگاہ یہ اس کو چھپانا ضروری ہے، ہاتھ کو، سینے کو، اس کو بھی چھپانا ضروری ہے، اور اجنبی سے چہرے کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ آج سے پہلے 10-20 سال پہلے تو کم سے کم حیا جو اتنی تھی وہ بھی بے حیائی کی تھی کہ کسی کی بیوی کو منہ دیکھنے کے لیے روپیہ دینا پڑتا تھا، لوگ جا کر روپیہ دے کر منہ دیکھتے تھے۔ یہ بھی غلط تھا، اس طرح بھی منہ دیکھنا جائز نہیں، مگر اب جو روپیہ خرچ کر کے اپنی بیوی کو لوگ دکھاتے، ظاہر ہے فیس بک میں ڈالیں گے تو اس میں نیٹ روپیہ خرچ ہوگا، واٹس ایپ میں ڈالیں گے خرچ ہوگا، جو ہے اسٹیٹس میں ڈالیں گے خرچ ہوگا۔ آج اس طرح بے حیائی ہماری عام ہو رہی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع میں ہماری لڑکیاں اور جوان لڑکیاں خدا کی قسم اس طرح سے بن سنور کر اور بے حیائی کے ساتھ جاتی ہے کہ وہ خود زنا کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کے ایک ایک ادا سے لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے، اپنی طرف راغب کرنے کا جو ہے معاملہ ہو رہا ہے۔ جب گھوڑی کھلی رہے گی تو گھوڑا کہاں بیٹھا رہے گا؟ یہ حالات ہیں ہمارے۔ اس لیے ہم اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنے سماج کو حیا کی طرف بلانے والے بنیں، حیا پر پابند کرنے والے بنیں۔ بے حیائی کے ساتھ جو ہے آج دیکھیے سیاسی معاملہ کو چھوڑیے، مگر حجاب کے لیے ہماری جو ہے بہنیں، ہماری بچیاں کس طرح کی قربانی دے رہی ہیں۔ کہہ رہی ہے کہ اسکول چھوڑ دیں گے، کالج چھوڑ دیں گے، مگر حجاب نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ حجاب ہی کا مسئلہ نہیں، مکمل پردے میں رہنا، ایک لڑکی کا کم از کم حیا میں رہنا یہ تو ضروری ہے۔ جو ہے اس طرح بے حیائی کا معاملہ کرنا کہ آدمی جو ہے اپنے گھر کی مستورات کو باہر میں اس طرح سے فیس بک میں ڈالے، واٹس ایپ میں ڈالے، اور اس طرح اجنبی، غیر اجنبی، دوست، احباب، دشمن جہاں جہاں تک پہنچے وہاں تک جو ہے ان کے چہرے دیکھیں، ان کی شکل و صورت دیکھیں۔ یہ تو جو ہے بے حیائی کی انتہا ہے۔ لیکن جب آدمی بے حیائی کے ماحول میں گھس جاتا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اسی میں ان کو مزہ آتا ہے۔ چنانچہ آپ لوگ سنیے گا، وہ ثنا اور مفتی حسن صاحب جو شادی ہوئی، اور ثنا اپنا واقعہ جو بیان کرتی ہے کہ وہ ایک پردہ نشیں لڑکی تھی اور اچھے گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن وہ کیسے کیسے بے پردہ بنی اور کس طرح بے پردگی تک پہنچی۔ پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور کہاں سے پھر وہ الٹ کر کہاں آ گئی۔ تو اس لیے جب آدمی ماحول جو ہے ایسا بنا دے کہ جو ہے ان کو خراب چیز ہی اچھی لگے تو پھر ان کی عقل ہی ماری جاتی ہے، اسی میں ان کو مزہ آتا ہے۔ اس کے خلاف کو وہ جو ہے بندش اور پابندی سمجھتا ہے۔ ورنہ ہمارے سماج میں آج سے 10-20 سال پہلے ہماری عورتوں میں اس طرح کی بے حیائی نہیں تھی جس طرح آج کی بے حیائی ہے۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کی ماں و بہنوں کو کبھی کوئی غیر مرد اور اجنبی دیکھ نہیں سکتا تھا، آج ان گھروں میں اس طرح کی بے حیائی ہے کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر ہم کنٹرول کریں۔ یہ شریعت کے ان امور پر عمل کرنے میں کون رکاوٹ پیدا کر رہا ہے؟
ظاہر ہے وہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے اسکول میں حجاب کا معاملہ، لیکن ہم جو جس طرح بے حیا ہیں، کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم جو ہے اسکول میں جا کر تو حجاب کے لیے لڑائی کریں، جھگڑیں، اور ہم اپنی بیوی کا جو ہے فوٹو اور بے حیائی کے ساتھ اپنی بہنوں کو ہلدی دے اور جو ہے شادی دے اور زفاف دے کر کے جو ہے فیس بک میں بے حیائی کے ساتھ ہم اپنی بچیوں اپنی عورتوں کی تصویروں کو جو ہے شیئر کریں۔ یہ کیسا جو ہے یہ بے انصافی کی بات، خود ہم اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے دین میں وہ حیا اور حجاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کامل مکمل حیا کی پابندی کرے تو ان کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اسی لیے یہ بہت قیمتی حدیث ہے، اس میں جو سب سے افضل ترین ایمان کی تہنی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہم اس کو اپنے وظیفہ میں شامل کر لیں۔ اس وقت جو ہے خاص طور سے اس کلمہ کا خوب ورد کریں تو انشاءاللہ ایمان پر کلمہ پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے جائے، دنیا میں وہ بہت کچھ کر لے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں دینی اعتبار سے بھی بہت بڑا علامہ بن جائے، مگر خدا نہ خواستہ خاتمہ اگر ان کا ایمان پر نہیں ہوا تو سب بیکار۔ اور ایک آدمی جو ہے اگر ایسا ہے کہ وہ دینی دنیاوی اعتبار سے کوئی باعزت کوئی بہت مقام والا آدمی نہیں ہے، مگر ان کا خاتمہ خیر پر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ہم اپنے خاتمہ کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو اس کلمہ کو ہم اپنے جو ہے زبان میں اس طرح سے چڑھا لیں کہ ہر پریشانی کے وقت یہی کلمہ ہماری زبان سے نکلے، اللہ کا نام ہی ہماری زبان سے نکلے، تو موت کی مصیبت کے وقت بھی یہی کلمہ ہماری زبان سے نکلے گا۔ اور جو ہے کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچائے نہیں، تکلیف دہ چیز کو کاٹا اور ٹہنی کو راستے سے ہٹانے کی اتنی فضیلت ہے تو دوسرے کو اپنے شرر سے بچانا یہ کتنی اس کی فضیلت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نفع پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا کہ ہماری ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو لہذا ہم اس پر بھی حقوق العباد پر اور اپنی ذات کو نفع بخش بنانے پر بھی توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی تکلیف کو ہم دور کرنے والے بنیں، کسی پر تکلیف جو ہے لادنے والے نہ بنیں۔ اور حیا اور شرم کو ہم اپنے سماج میں رواج دیں۔ شادی بیاہ میں خاص طور سے جو ہے ہماری بچیاں ہماری بہنیں جو بے مہار ہو جاتی ہیں اور اپنے من کا لباس پہنتی ہے کہ یہ لباس چل رہا ہے، جو لباس بازار میں چلے وہ ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں خریدیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہم ہماری بچیوں کو فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ کا نمونہ بنائیں۔ اسی لیے ہم اپنے سماج کو اپنے گھروں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو سمجھائیں کہ جو ہے وہ اسلامی ڈریس اسلامی لباس پہنے، حجاب میں رہے، اپنی تصویر کو فیس بک میں واٹس ایپ میں بالکل نہ ڈالے، اس میں غیر محرموں کی نگاہ پڑتی ہے۔ ہمارے علماء کے نزدیک بلا ضرورت کے آج بھی موبائل سے بھی فوٹو لینا حرام ہے، جس طرح سے پہلے حرام تھا۔ ضرورت ہے بہت سگا آئی کارڈ کی ضرورت، پاسپورٹ کی ضرورت، کہیں پر سیاسی ضرورت تو وہاں پر جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم بچیں۔ لیکن بہرحال جہاں جائز ہے وہاں پر بھی اس طرح تصویر کو عام کیا جائے کہ اس کے ساتھ بے حیائی بھی ہو، ہماری جو ہے مائیں اور بہنیں اور بچیاں اس طرح سے جو ہے تصویر میں آ جائیں کہ غیر محرم ان کو دیکھیں، یہ تو کسی طرح کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا